سحری ٹرانسمیشن برکت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ علامہ صاحب، جب بات کر رہے ہیں، ہم جائزہ لے رہے ہیں اس ماہ سیام کا، ماہ رمضان المبارک کا، تو اس ماہ رمضان میں ایک ایسا بھی افسوسناک و شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جس پر تمام امت مسلمہ عالم اسلام شرمندہ ہے۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیز آواز سے چیخ و پکار کرنا انتہائی افسوسناک واقعہ، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ان لوگوں کو اندازہ نہیں جن کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی یا پھر کروائی گئی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارک میں نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اور اس طرح بھی مت بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بات یہ ہے کہ راؤ کرامت علی صاحب، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مدینہ کو ایسے ہی حرم قرار دیا کہ جس طرح اللہ پاک نے اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ ایک وقت خلیفہ آیا اور وہ آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرنے لگا، روزہ شریف پر نہیں، مسجد کے اندر حرم شریف میں بلند آواز سے بات کرنے لگا، تو امام مالک نے اس کو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کرو، یہاں حضور کی زندگی مبارکہ میں اور اس دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد ادب کا حال ایک ہی ہے، اپنی آواز کو پست کرو۔ تو وہ خلیفہ آگے سے کہنے لگا، اب میں نے دعا کرنی ہے، حضور کے روزہ کی طرف رخ کروں یا بیت اللہ کی طرف؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے روزہ شریف سے اپنے چہرے کو کیوں موڑتے ہو، جبکہ حضور علیہ السلام تیرے لیے بھی شفاعت ہیں، وسیلہ ہیں، اور تیرے باپ آدم کے لیے بھی شفاعت ہیں اور وسیلہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بات کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ توبہ کرتی، مگر توبہ کی بجائے اس معاملے کو طول دیا گیا۔ دیکھیں، آپ سیاست کریں، کراچی کے جناح گراؤنڈ میں کریں، اسلام آباد کے ڈی چوک پہ کریں، لاہور کے کسی گراؤنڈ میں کریں، ایک دوسرے کو جو کہنا چاہتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق آپ وہ کہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف اور بیت اللہ شریف کے اندر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ وہاں جا کے آپ اس طرح کی حرکت کریں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بندہ قتل کر کے اس میں آتا ہے، حرم میں آتا ہے، چاہے حرم مکہ میں آئے یا حرم مدینہ میں آئے، تو آپ اس سے انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہاں پر یہ کبھی حرکت کی ہے، وہ چند چیزوں میں جو ہے انہوں نے گناہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ حجرات کی انہوں نے خلاف ورزی کی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے آداب کے بارے میں باتیں بتائی گئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اس کو حرم قرار دیا، اور انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اور اس کے تقدس کو جو ہے وہ پائمال کیا۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ روزہ رسول پر تھوڑا ہی ہوا ہے، تمہیں روزہ رسول پر کرنے کون دے گا؟ یعنی کہ یہ جہالت ہے اور یہ نبی سے بغاوت ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ روزہ رسول پر نہیں ہوا، یہ تو مسجد نبوی کے احاطے میں ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ او تک یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں زین بگٹی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنیا میں جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں بات کرتی ہیں، یہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ انہوں نے ابھی تک اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اصل میں بات یہ علامہ صاحب کے دیکھیں، یہاں پر جو ہے میں کسی بھی سیاسی جماعت کی نہ تو فیور کرنے کے لیے کہوں گا، نہ ہم کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایک ایز اے مسلم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ ان کو اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ ایک عورت پاکستان سے یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئی ہے، میری بھی ماں ہے، میری بھی بہن ہے، کس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی باہر کے ملک میں جاتا ہے تو وہاں تو ان کو ان کے لیے سکون فراہم کرنا چاہیے، اور قرآن کریم میں آتا ہے ان یؤذون اللہ ورسولہ،
جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنتیں ہیں اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی۔ اور اسی طرح فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو کسی کلمہ پڑھنے والے کو تکلیف دے اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید نے حضور علیہ السلام کی مسجد پر گھوڑے دوڑوائے اور نبی کریم علیہ السلام کی مسجد پر حملہ کیا، یعنی کہ یزید سے لے کر اس رمضان المبارک میں جو مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی اور تقدس کو پائمال کیا گیا، اس وقت سے لے کر اس وقت تک بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، بڑے بڑے ظالم حکمران بھی آئے، لیکن کسی نے اتنی جسارت نہیں کی جو کہ چند اوباش لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر یہ جسارت کی۔ اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس سے تردید کرنی چاہیے، لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو لوگ بھی ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور انہیں اتنی سزا دی جائے کہ تاکہ یہ آئندہ کوئی بندہ بھی مسجد نبوی کے تقدس کو جو ہے وہ پائمال نہ کرے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جو کام یزید نے کیا وہ کام روزہ رکھنے والوں نے اور اپنے آپ کو محب پاکستان کہنے والوں نے روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں 27ویں شب کو آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ انہیں چاہیے کہ یہ معافی مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بے حرمتی کرنا یہ آپ کے روزہ شریف کی بے حرمتی کرنا ہے، اور جو لوگ آپ کے روزہ شریف کی بے حرمتی کریں گے وہ حضور علیہ السلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور جب کسی نبی کی بے حرمتی ہو تو قرآن کو آپ پڑھ لیں، قرآن کے اندر اللہ نے اس وقت تک قوموں کو تباہ نہیں کیا کہ جب تک ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب یا ان کا ٹھٹھا نہیں اڑایا یا ان کا مذاق نہیں اڑایا، یعنی اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کوئی بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ بالکل بجا فرمایا علامہ صاحب آپ نے۔ عسکری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ نہیں، واقعی میں یہ کام بہت برا کام ہوا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ہر حال میں ہر مسلمان کو اس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مسجد نبی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون آیا یا کون گیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہاں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے احترام کے خاطر دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم جو بھی چاہے کریں، کسی بھی علاقے میں کچھ بھی کریں، لیکن مسجد نبی کا تقدس ہر صورت میں احترام رکھنا چاہیے کہ اس کا تقدس پامال نہ ہو۔ بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ علامہ صاحب، عید کے دن کو یوم الجائزہ بھی کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یعنی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والے لوگوں کو ان کا اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ مغفرت کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ یعنی کہ جو رات دن ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتہ لوگ بن جائیں، تاکہ پھر جو لوگ نماز پڑھیں تو پھر اس میں یہ ہو کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب جب آپ نے عید کا معاملہ چھیڑ ہی دیا ہے تو اگلی بات یہ ہے کہ آج سننے میں آیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ عید منائی جا رہی ہے، اور چونکہ میرا تعلق ہزارہ سے ہے تو بہت سارے دوست احباب کے فون بھی آئے کہ جناب مولوی صاحب ہم کیا کریں، عید کریں یا نہیں کریں۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ کئی سالوں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کی جو تذلیل کی گئی اور عزت نفس جو ہے مجروح کیا گیا اتنے بڑے سمجھیں کہ حق و عالم کا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پشاور میں بیٹھا جو ایک شخص ہے اس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، اور اس نے ریاست کے اندر ایک ریاست جو ہے وہ بنا رکھی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس پارٹی نے کل خیبر پختونخوا کے اندر عید کا اعلان کیا ہے کہ جو کسی زمانے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف بولتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، گستاخی بھی کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلا کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کرتے تھے وہ فیصلہ حق پر تھا۔ اب دیکھیں کل کیا ہوگا، وزیر اعظم پاکستان اور 22 کروڑ عوام ایک طرف ہوگی اور پشاور کے چند لوگ ایک طرف ہوں گے، اور یہ المیہ نہیں ہے کہ پشاور ایک طرف ہے اور ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ ایک طرف ہے، اس کے علماء ایک طرف ہیں، یہاں ایک طرف ہیں، پورا پاکستان ایک طرف ہے، ریاست کے اندر ریاست ہے۔ بھائی ہمارا افغانستان سے کیا لینا دینا؟ وہاں سے کوئی شہادت آتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، ہمیں تو پاکستان کے لیے جینا ہے نا۔
ہمیں تو پاکستان میں مرنا ہے نا. ہمارے لیے تو پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ ہمارے لیے معتبر ہیں. ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے, ہمارے ملک کے اوپر جو آسمان ہے ہم نے تو اس کی بات کرنی ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے سرکاری سطح پر اعلان کیا ہے عید کا, انہوں نے امت کے اندر ایک تفرقہ ڈالا ہے, امت کے اندر ایک ناچاکی پیدا کی, امت کے اندر نفرت پیدا کی. اگر میں کھل کے بات کروں تو بات یوں ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہزارہ ڈویژن اور باقی جتنے بھی اضلاع ہیں یعنی کہ خیبر پختونخوا کے, ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. ایک بندہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو اسے چاہیے کہ وہ پاکستان کو دیکھے, کہ رویت ہلال کمیٹی جو مرکزی فیصلہ کر رہی ہے اس کو دیکھے, نہ یہ کہ ان کو. اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو مفتی بیٹھا ہوا ہے مسجد قاسم علی خان میں, مفتی کیا نام ہے اس کا, شہاب الدین پوپل زئی, یہ جو کر رہا ہے فتنہ, میری بات مکمل ہے, یہ جو فتنہ کر رہا ہے اس کے پیچھے ہمارے ریاستی اداروں میں سے جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کی ہے. یہ کسی طرح بھی شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور یہ ملکی قوانین کے حوالے سے بھی جائز نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سپریم کورٹ کے سے ڈائریکٹ یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس پر جو ہے نوٹس لے, اور نوٹس لینے کے بعد ان سے یہ پوچھے کہ تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا ہے لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے, تم نے کس نے یہ حق دیا کہ عید کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دوبارہ بحال کیا جائے. ایک حق گو آدمی ہے اور ایک تعلیم یافتہ آدمی ہے اور ایک نیشنل سطح کا آدمی ہے. ہمیں رویت حلال کمیٹی میں وہ لوگ چاہیے جو حق کی بات کریں. میں پھر ایک مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی مذمت کرتا ہوں, اور ہزارہ کے اندر جتنے علماء نے رات بھر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم پشاور کے ساتھ عید نہیں منائیں گے, ہم عید اسلام آباد کے ساتھ منائیں گے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ادارے ہمیں نہ لڑائیں, ہماری گردنیں نہ کٹوائیں, یہ اپنی سیاست کریں, جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں کریں. خدا کے لیے روزہ رسول کی طرح ہماری عید کو بھی خراب نہ کریں. اور پھر میں میڈیا سے بھی کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کو کیا ہو گیا ہے, اس کو سانپ سونگ گیا ہے. منیب الرحمان صاحب جب اعلان کرتے تھے فواد چودھری تک لوگ جو ہے پیچھے لگ جاتے تھے, اور آج ہماری میڈیا نے کوئی بات نہیں کی کہ بھائی پشاور میں دوسری عید ہو رہی ہے, کیوں نہیں کی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے بھی تانے بانے خیبر پختونخوا حکومت سے ملے ہوئے ہیں. قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں, لیکن میڈیا تو آپ کا موقف سامنے پیش کر رہا ہے نا, میڈیا تو سب کا موقف سامنے پیش کر رہا ہے. اس طریقے سے میڈیا ٹرائل نہیں ہوا جس طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا کیا جاتا تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب جب حق کو اور شہادتوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے تھے, آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اسی طرح ٹکر چل رہے ہیں, اسی طرح خبریں چل رہی ہیں. مذمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی؟ نہیں, دیکھیں ایک آپ کے اینکر ہونے کے ناطے سے میں آپ سے عدمن سوال کرتا ہوں. علامہ صاحب میں اینکر بعد میں ہوں, معذرت کے ساتھ میں اینکر بعد میں ہوں, پہلے ایک مسلمان ہوں. پہلے ایک مسلمان چاہیے یا نہیں؟ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. دیکھیں تصویر کے تو دونوں رخ پیش کیے جاتے ہیں. کہ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ بتائیں کیا یہ اقدام ٹھیک ہے؟ دیکھیں ملک کے اندر دو عیدیں بالکل نہیں ہونی چاہیے, میں اس موقف کی آپ کی جو حمایت کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر علماء کرام بھی ہوئے وہاں پر, تو ظاہر سی بات ہے علماء کرام نے بھی چاند دیکھا ہوگا, کسی نے شہادت دی ہوگی. اب یہ تو اس کے اوپر ہے نا کہ مجھے یہ بدنی شہادت دی. کہ میڈیا اس بات کو اٹھائے اور اداروں کے سامنے رکھے کہ ایسا بندہ جو حکومت وقت کی طرف سے اس کی تعیناتی نہیں کی گئی, وہ کس طرح فیصلے صادر کر رہا ہے. میرا سوال یہ ہے پورے پاکستان کے میڈیا سے کہ آیا رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین عبد الخبیر آزاد صاحب ہیں یا مفتی شہاب الدین؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا علامہ صاحب کے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. سحری ٹرانسمیشن برکت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی دو چاند کے حوالے سے, تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو اعلان کیا خود سے تو نہیں کیا ہوگا, کسی نے شہادت دی ہوگی تو ہی اعلان کیا ہوگا, تو جو جھوٹی شہادت دیتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی شرعاً اور ملکی اعتبار سے کسی طرح بھی جائز ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ شہادت میں بعد میں بات کریں گے نا, پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ مفتی شہاب الدین صاحب کو قاسم علی خان صاحب مسجد میں جو بیٹھتی ہے کمیٹی, اس کو حکومت پاکستان نے تعینات کیا ہے؟ نہیں کیا نا, تو بات یہ نہیں ہے شہادت کی.
پھر ایسا کریں آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی اپنی فاروقیہ مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، کسی اور کو بھی اجازت دے دیں، پورے پاکستان کے مولویوں کو اجازت دے دیں، وہ اپنے اپنے شہر میں بیٹھ جائیں، اپنے اپنے مدرسے کی چھت پہ بیٹھ جائیں اور چاند دیکھیں اور اپنی اپنی 8-10 عیدیں کر لیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو جھوٹی شہادت دیتا ہے یہ تو پھر قاضی کا کام ہے نا کہ اس سے شہادت کے بارے میں سوال کرے، یعنی کہ اس کا حق ہی نہیں ہے اعلان کرنا۔ جو مفتی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ پاکستان بننے سے پہلے، تو پاکستان بننے سے پہلے یہ دلیل ہے کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے چاند دیکھ رہے ہیں تو اب بھی چلتا رہے گا، تو پھر پاکستان بننے سے پہلے جن لوگوں کے پاس حکومت تھی آئندہ بھی حکومت قیامت تک ان کو دے دو۔ تو بات تو اس میں ہو رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کمیٹی کا اعتبار ہی نہیں ہے، اور پھر ہماری مرکزی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ بھائی ملک بھر سے کہیں سے بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، تو اب اس کا آپ کیا معنی لیں گے؟ جب عبد الخبیر آزاد صاحب کہہ رہے ہیں پورے پاکستان سے کوئی شہادت ہمارے پاس نہیں آئی، پھر پشاور میں جو سرکاری کمیٹیاں بیٹھتی ہیں جو کہ مرکزی کمیٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو چاند نہیں دکھا اور نجی کمیٹیوں کو چاند کیسے دکھ گیا؟ ہمارا تو سوال ہی یہی ہے کہ اس فتنے کو دفن کیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے، اور اس کو بزور بازو کیا جائے، گرفتار کیا جائے، اور مرکزی کمیٹی کا معاملہ ہو، مرکزی کمیٹی دیکھے پورے ملک سے شہادتیں لے اور اس کے بعد اعلان کر دے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ علامہ صاحب میرا سوال پھر اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر کوئی جھوٹی شہادت یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہاں گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جھوٹی شہادت دینے پر لعنت کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں جو ہیں نا وہ قرآن پاک میں نازل کی ہیں، لیکن یہ شہادت لے ہی نہیں سکتے اور ان کو کوئی شہادت دے ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندے اس مفتی صاحب کو شہادت دے رہے ہیں شرعاً یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، انہوں نے ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی ہے، ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، یہ کیسے شہادت لے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آپ نے بلایا، میں یہاں بیٹھا ہوں، چینل کی اجازت کے بغیر، آپ کی مینجمنٹ کی اجازت کے بغیر یہاں بیٹھ کے پروگرام ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو جب ایک چینل پہ بیٹھ کے کوئی عالم بغیر ان کی اجازت کے نہیں آ سکتا، آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو پاکستانی حکومت کی اجازت کے بغیر، وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر ایک بندہ دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ایک صوبے کی حکومت اس کا ساتھ دے رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے علامہ صاحب کہ عید والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے اور روزے والے دن عید منانا کیسا ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ عید والے دن روزہ رکھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، یعنی کہ حرام ہے۔ عید والا دن جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی کا دن ہوتا ہے۔ عید الفطر کا 1 دن ہو گیا اور عید الاضحیٰ کے 3 دن ہو گئے، یعنی کہ 10، 11 اور 12۔ ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اب جو دن کھانے پینے کے ہیں، اللہ کی جانب سے میزبانی کے دن ہیں، اس دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو آپ بتائیں پھر شرعاً اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ ناجائز ہے عید والے دن روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر عید الفطر میں صرف 1 دن ناجائز ہے، باقی یہ 3 دن جو ہم نے عید الفطر کو 3 دن بنایا ہوا ہے نا عید، یہ 2 دن ہم نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ شرعی عید الفطر صرف 1 دن ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ شرعی 3 دن یعنی قربانی اس میں کی جاتی ہے، اور چوتھا دن ایام تشریق کا آ گیا۔ بالکل۔ اچھا عید الفطر کی سنتیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ہاں بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ سنتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب عید الفطر کے لیے جاتے تو کچھ میٹھی چیز گھر سے تناول فرما کے جاتے، تو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کریں۔ حضور علیہ السلام کھجور تناول فرماتے تھے، چاہے 3 ہوں 5 ہوں، جب بھی آپ تاک کھجوریں فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں میرے خیال میں میٹھی جس کو کہتے ہیں سوئیوں کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ کھا کے جائیں۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے اس میں جو ہے نا دن کے کھانے پینے کا آغاز جو ہے وہ قربانی کے گوشت کے ذریعے کیا جائے۔ اس میں اپنے بال بنانا، ایکسٹرا بال جسم کے، باقی جو بال صاف کرنے ہوتے ہیں جسم کے ان کو صاف کرنا، سرما لگانا، اچھے شریعت کے مطابق لباس پہننا، اور پھر صبح جلدی عیدگاہ کی طرف جانا، اور پھر وہاں جا کے بیٹھنا، خطبہ سننا، واعظ و نصیحت سننا، اور جب عید کی نماز ہو جائے تو عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا، یعنی کہ یہ سنت ہے، چونکہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کا خطبہ جو ہے یہ بعد میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عید کی نماز جیسے سلام پھیرتے ہیں تو وہ نمازی حضرات نکل رہے ہوتے ہیں تو عید کا خطبہ سننے کے بعد جو ہے وہ دعا میں شریک ہوں، اور پھر علماء کو چاہیے، ائمہ کو چاہیے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے، اور بالخصوص
پاکستان کے لیے دعا کریں. اور یہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ جو پاکستان پہ قرض ہے نا، ہر عالم کو چاہیے کہ اب اس کے بارے میں دعا کرے. ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی دعا لگ جائے تو یہ جو ہمیں یہ قرض کی نوسط میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں آزادی مل جائے، تاکہ مہنگائی کا یہ بوجھ بھی جو ہے وہ کم ہو. اچھا لباس پہننا، اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس عید کے لیے ساز و سامان نہیں ہے ان لوگوں کو ساز و سامان فراہم کرنا. عید کے بعد جو ہے وہ مردوں کا معانقہ کرنا، یعنی گلے لگنا، ملنا، ایک دوسرے کے ہاں جانا، کسی کو بلانا، اور پھر اپنے گھر میں آنا، اپنے بچوں کو ٹائم دینا، اہل و عیال کو، ماں باپ سے دعائیں لینا، بچوں کو عیدی دینا. اور جن کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں ان کو عیدی کی مد میں آپ زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں. وہ یہ سمجھیں کہ عیدی ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، عید کی سنتیں آپ نے بتائی. یہاں تو المیہ یہ ہے علامہ صاحب، میں دیکھتا ہوں عید کی نماز میں کہ لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں آتا. یہ تو اتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو عید کی نماز کا پتہ نہیں ہے. جی بالکل. اچھا بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے تو عید کی بات کی نا، عید تو سال میں ایک مرتبہ عید الفطر آتی ہے اور عید الاضحیٰ. میں جب اپنی مسجد میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو پھر پورا طریقہ بتاتا ہوں، لیکن بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عید کا طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اسی طرح جمعے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، یعنی کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر جو ہے یہ فرض ہے. وہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ علم حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے، دنیاوی تعلیم کا بھی اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، حاصل کرنی چاہیے. مگر جو اخروی اعمال ہیں نا، ان کے متعلق جو قرآن میں آیات طیبات ہیں ان کو سمجھنا، تاکہ روزے کا مسئلہ کسی عالم سے نہ پوچھنا پڑے. علماء سے تو دقیق مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ جہاں بندے کو سمجھ میں نہ آئے اور قرآن کی جزیات اسے معلوم نہ ہو، حدیث کی. ہمارے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ نماز کی سنتوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. نماز میں اگر بھول ہو جائے تو جہاں سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوتا لوگ وہاں سجدہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں. قرات کتنی فرض ہے کیا نہیں ہے، یہ تو ہمارے دور کا المیہ ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عید کا طریقہ بتانے کے بعد بھی وہ صحیح نہیں پڑھ پاتے، یعنی 2 سے 3 مرتبہ ہم طریقہ رپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نماز کے بعد یہ شکایت ملتی ہے امام صاحب فلاں ایسے ہو گیا اور فلاں ایسے ہو گیا. بلکہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہیں عید کی نماز پڑھا رہے تھے تو صف میں سے ایک بندہ تکبیر کہنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یعنی کہ یہ المیہ ہے ہماری. تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو آپ؟ کہا تکبیر پڑھنی ہے. کہا کیا ہو گیا؟ عید کی نماز کے اندر تکبیر نہیں ہوتی ہے، اقامت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور آج کل تو اردو زبان کے اندر اتنی کتابیں ہیں، موبائل میں لوگ گھسے رہتے ہیں. پلے اسٹور میں جائیں، عید کا طریقہ لکھیں، کتابچہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سب کچھ دین آپ کے سامنے ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. عسکری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ جو آپ نے پروگرام اپنا تعلیمی سلسلے کا جو شروع کیا ہے، اس کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ ذہن میں ایسے آیا کہ ایک دفعہ میں نے، ابھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے یا میری وائف نے ایک بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ وضو اس کا غلط تھا اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کا شوقین ہے لیکن وضو اس کا غلط ہے. تب تو اس کا ہم نے وضو صحیح کروا دیا، لیکن تب ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہ جانے ایسے کتنے بچے ہوں گے جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ بڑے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کا وضو صحیح نہیں ہے. ایک وضو نہ صحیح ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ کی نماز باطل ہو گئی. اس طرح کتنے ارکان ہیں اسلام کے، حج، عمرہ، خمس، بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو نہ معلوم ہوتے ہوئے آپ صحیح کرنا چاہتے ہو اور آپ کو معلوم نہیں ہے. علم کی کمی ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا کہ بچوں میں اور لوگوں میں جو ہے دینی تعلیم کا اویئرنیس دیا جائے. دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو آج غریب آدمی ہو وہ بھی مانگ کے بھی جاتا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لے. متوسط طبقہ ہے وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لے، جبکہ آخرت کی تعلیم پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. جبکہ انسان کو پتہ ہے کہ مرتے وقت جب انسان کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، تب اگر آپ اس سے یہ بھی پوچھتے ہو کہ آپ کی کیسی ہے طبیعت، تب وہ ایک ہی چیز اشارہ کرتا ہے، دعا. وہ کس سے دعا کا بولتا ہے؟ وہ اپنے پروردگار سے دعا کا بولتا ہے. تو زندگی میں بھی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ اس نے کیا ایسے اعمال کیے ہیں، یا اس کو اویئرنیس ہی حاصل نہیں تھی کہ آخری ٹائم پہ وہ پچھتا رہا ہے. وہ صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے یا اوپر چھت کی طرف دیکھتا ہے، وہ صرف یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس میرا پروردگار مجھ پہ رحم کر لے. تو اس لیے انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی شرعی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے
کہ ہر چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کو وہ تعلیم دے گی. کچھ چیز ہمارے کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ لوگوں کو جتنا ہو سکے یہ تعلیم سے، شرعی تعلیم سے اویئرنیس دی جائے تاکہ ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کہی. اچھا، ویسے تو پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں سماج کے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا سماجی مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ سماجی مسئلے اگر بتانے جائیں گے تو یہ میرے خیال میں پروگرام ختم ہو جائے گا. سب سے بڑا جو آپ کی نظر میں 30 سال ہو گئے. خالی ایک چھوٹی سی بات کروں گا، آپ کے 2 منٹ لوں گا. 30 سال ہو گئے حکومت کو. 30 سال والی حکومت 3.5 سال والی حکومت سے یہ پوچھتی ہے کہ تم نے کیا کیا. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تو کسی کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. جن لوگوں نے کام کیا، آج 30 سال ہو گئے جن کی حکومت رہ چکی ہے، نہ بجلی ہے ملک میں، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ تعلیم عام ہے، نہ اسپتال کا نظام صحیح ہے، نہ روڈ بنے ہوئے ہیں. 30 سال حکومت کرنے کے بعد بڑے ہی شرم کا مقام ہے کہ واپس آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے. یہ 3.5 سال والی گورنمنٹ فیل ہے اور ہم 30 سال والی گورنمنٹ کو واپس یہ دوبارہ موقع دیا جائے کہ ہم آ کے عوام کی خدمت کریں گے. یہ عوام کی خدمت نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف معصوم عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے. جس طرح آپ کو ایک مثال دوں، ابو جہل کو بھی یہ معلوم تھا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، رسول خدا سچے ہیں، دیانتدار ہے، صادق ہے، امین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے وہ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو 30 سال والی حکومت کو دوبارہ چانس دینا چاہتا ہے کہ وہ آئے. 30 سال والوں کو میں یہ میسج دوں گا کہ انہیں خود شرم کرنی چاہیے کہ عوام کے پاس جانے سے پہلے کہ نہ تم نے بجلی دی ہے، نہ گیس دیا ہے، نہ پانی دیا ہے، نہ روڈ دیے ہیں، نہ اسکولوں کا نظام صحیح ہے، نہ اسپتال کا نظام صحیح ہے. اور تم نے صحیح کیا کیا ہے؟ 30 سال میں جب کچھ صحیح نہیں کیا تو آنے والے پھر 5 سال تم مانگ رہے ہو کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ کام صحیح کریں گے. تو 30 سال کیا سو رہے تھے کہ 30 سال بعد کس منہ سے تم عوام کے پاس جاتے ہو؟ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے کہ عوام کے پاس واپس جاتے کہ 30 سال بعد ہمیں واپس ایک موقع دیا جائے اور 3.5 سال والی گورنمنٹ کو فیل کیا جائے. 3.5 سال والی گورنمنٹ سے کس منہ سے آپ سوال پوچھ رہے ہو؟ 30 سال والی گورنمنٹ کس منہ سے سوال پوچھ رہی ہے 3.5 سال والی گورنمنٹ سے کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے؟ تو ہمارے یہاں کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے. شعور کی عوام کو خود دیکھنا چاہیے کہ کون سی گورنمنٹ صحیح ہے، کون سی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے، کون سے عوامی نمائندے ہیں اور کون سے اپنے مفاد کے لیے سیاست میں آتے ہیں. تو یہ عوام کو خود شعور اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے اور اس کا ایک ہی مین پوائنٹ ہے تعلیم. تعلیم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، تعلیم، یہ دونوں تعلیم بالکل آپ کے لیے ضروری ہے. دنیاوی تعلیم میں آپ دنیا اچھے طریقے سے گزار لیتے ہو. اخروی تعلیم میں جو کہ ابدی زندگی ہے، جہاں آپ کو جا کے ہمیشہ کروڑوں اربوں سال ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے انسان کوئی تیاری نہیں کرتا. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے یہاں کمی ہے، دیکھیں کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی بگاڑ پیدا کرنا ہے، چوری سے بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، کرپشن سے اتنا بگاڑ ہوتا ہے، ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا جتنا زیادہ اگر کسی قوم کی تعلیم کے اندر کوئی فقدان پیدا کر دیا جائے، جو آج کل ہو رہا ہے. گورنمنٹ میں اگر کوئی بچہ یا کوئی متوسط فیملی جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتی ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں، وہ گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے ہیں. تو گورنمنٹ اسکول کا آپ کو بھی پتہ ہے نظام، جی، مس آتے ہیں، سر آتے ہیں، خالی اٹینڈنس لگائی ہے، وہ بھی کوئی اور لگا لیتے ہیں، بچے پڑھ رہے تو پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہے تو نہیں پڑھ رہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اس کو تعلیم سے دور کرتے جا رہے ہو. صرف تعلیم سے دور کرنے کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر شعور پیدا نہ ہو. شعور پیدا نہیں ہوگا، ہم آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں گے. آپ نے 30 سال جو کیا ہے ہم پھر برداشت کرتے رہیں گے، 5 سال آ کے واپس وہی حرکت آپ کرو اور ہم برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تعلیم کا فقدان پیدا کیا جائے. میں سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو، اپنی قوم کا مستقبل سنبھالنے کے لیے، اپنی اخروی زندگی کو سنبھالنے کے لیے ضرور تعلیم کو عام کیا جائے. ہر چیز گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. خاص طور پہ اخروی تعلیم جو ہے، ہمیں آپس میں اپنے سوشل کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے ہر ادارے کو، ہر آدمی کو کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ ہر کمیونٹی میں ایک کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے. کمیونٹی کے اندر ایسی چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ایک ادارہ یا ایک کمیونٹی جو ہے ایسے ادارے بنائے، ایسے مدارس بنائے، ایسے اسکول بنائے جہاں واقعی میں صرف خانہ پوری نہ ہو، صرف اور صرف تعلیم عام کی جائے. اخروی تعلیم بھی دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ ہماری آخرت بھی سیو ہو جائے اور ہم ایک اچھے معاشرے کی طرح دنیا میں بھی اچھے طریقے سے ہم زندگی گزار. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا. آپ دونوں معزز شخصیات ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.
آج آخری رمضان کی آخری سحری ٹرانسمیشن ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس ماہ رمضان کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے راؤ کرامت ثناگر کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ہم شامل کریں گے ٹرانسمیشن میں الوداعی پروگرام جناب ماسٹر بلال قادری صاحب کی آواز میں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان. کر سکے ہیں آہ اس میں ہی دن کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اس کٹے ہیں آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا